کسی کی زندگی میں غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہوں جس کے بعد آپ تاعمر خاموش بددعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بددعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ جینے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ پاک انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پہ لکھی جاتی ہے اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، دھوکے کی نہیں۔ جب آپ کو کوئی ادھورا چھوڑ جائے تو خدا مکمل کرنے والا پہلے سے بھی بہتر بھیج دیتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لیں گے، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا۔ غلطیوں کی تلافی ہوتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے اور زیادتیوں کا صرف اور صرف عذاب۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک چیز کا حساب ہوتا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے ہوئے دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا، ان کی حالت پر ترس آتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں، سہ جانے والوں سے ڈرو کہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ محبت کرو اس خدا سے کرو جس کے پاس بے وفا جیسے الفاظ بھی نہیں۔ اس کی محبت تو آب حیات ہے، کیونکہ اس کی محبت کو زوال ہی نہیں۔ مت ضائع کرو اپنے آنسو ان لوگوں کے لیے جن کو تمہارا خیال ہی نہیں۔ لوگ تو ایسے دل توڑتے ہیں جیسے خدا جانتا ہمارا حال ہی نہیں۔ شاید لوگ بھول بیٹھے ہیں خدا کے انصاف کو، لیکن مکافات عمل کوئی سچ ہے، مذاق تو نہیں۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ نکاح کا لالچ دے کر روح کی دھجیاں اڑانے والوں، اس قرض کا بھی حساب ہوگا۔ یک طرفہ کچھ بھی نہیں ہوتا، محبت بھی نہیں، نفرت بھی نہیں۔ ہاں دھوکہ صرف یک طرفہ ہوتا ہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔